ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ختم۔ استنبول مذاکرات میں پاکستان اور افغان رجیم جنگ بندی کے تسلسل پر متفق ہو گئے۔ ترک وزارت خارجہ کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق فریقین نے مانیٹرنگ اور توثیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ یہ نظام امن کے تسلسل کو یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر سے استنبول میں ہوگا۔ قطر اور ترکیہ کی حمایت سے دوبارہ مذاکرات ہوئے۔ امید ہے کہ اب دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں ہوں گی، اب سارا بوجھ افغان طالبان رجیم پر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا کہ پاکستانی وفد نے دلائل کے ساتھ مقدمہ پیش کیا، ہمارے موقف کی تائید ہوئی۔ 6 نومبر کو اگلا اجلاس ہوگا۔ اس دوران کوئی دہشت گرد کارروائی ہوئی تو افغان طالبان جواب دہ ہوں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ بھارت کی پراکسی بننے پر افغانستان اپنی خود مختاری کھو سکتا ہے۔ پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ ہم کے خواہاں ہیں مگر سرحد پار سے دہشت گردی قبول نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے افغان حکومت کو واضح کر دیا، کہا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف کارروائی کے بجائے افغان حکومت انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کے تسلسل کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ فیلڈ مارشل کا پشاور کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان سرحد پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 10 رکنی صوبائی کابینہ کا اعلان۔ وزراء میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب خان، امجد علی اور آفتاب عالم خان شامل۔ فضل شکور خان، خلیق الرحمان، ریاض خان، سید فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان بھی شامل۔ مشیران میں مزمل اسلم اور تاج محمد شامل۔ نئی کابینہ آج سپہر 3 بجے گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائے گی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ کی بھیجی گئی سمری پر دستخط کر دیے۔ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ڈیفالٹ تو دور کی بات، ملکی معیشت مثبت ہوئی ہے۔ پاکستان کو معاشی میدان میں نہیں، سفارتی میدان میں بھی کامیابی ملی ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان سٹارٹ اپ پروگرام سے نوجوان اپنے آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران خصوصی گفتگو۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ اساتذہ اور طلباء کی جانب سے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کا مارکہ پی ٹی آئی کے نام۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار خرم ذیشان نے میدان مار لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خرم ذیشان 91 ووٹوں کے ساتھ کامیاب۔ اپوزیشن امیدوار تاج آفریدی نے 45 ووٹ حاصل کیے۔ اسمبلی میں پولنگ بلا تعطل شام 4 بجے تک جاری رہی۔ نشست شبلی فراز کی نااہلی کی وجہ سے خالی ہوئی۔ سینٹ نشست پر کامیابی کے لیے 73 ووٹ درکار تھے۔ 92 حکومتی، 53 اپوزیشن اراکین موجود۔ آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ فیصلہ سازی کا عمل جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی شامل۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر قائدین شریک۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات کا حصہ۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی پر تفصیلی مشاورت۔
9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजरियाती समेत दीगर मुकदमात। साबिक वफाकी वजीर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान सुआती की अबूरी जमानत पर समाअत। अदालत ने अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसीह कर दी। आजम खान सुआती और साबिक वफाकी वजीर असद उमर हाजिरी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत ने मुल्जमान की अबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर दिए। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने की। उम्रा वीज़ा पॉलिसी में अहम तब्दीली, सऊदी अरब की हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने उम्रा वीज़ा मिलने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार दे दिया। वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब दाखिल न होने पर वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिल होने से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह कर दी गई है। नए ज़वाबित आइंदा हफ्ते से नाफिज होंगे। स्मोक की शिद्दत में खतरनाक हद तक इजाफा, लाहौर बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 483। मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी की शरह 750 से भी तजावुज। CERP ऑफिस के अतराफ आलूदगी की शरह 764। इकबाल टाउन 692, पावर जोन हेड ऑफिस में 626 रिकॉर्ड, मॉडल टाउन में 607, शादमान में 597 और सिविल सेक्रेटेरिएट में 596 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के कोच पर पाबंदी आयद करने का मामला, कोच सलमान बट पर पाबंदी के मुतनाज़ फैसले की तहकीकात का आगाज हो गया। वफाकी हुकूमत ने एथलीट फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले का नोटिस लिया था। PSB एजुडिकेटर्स ने एथलीट फेडरेशन को तलब कर लिया। अरशद नदीम और कोच सलमान बट को भी 3 नवंबर को तलब कर लिया गया। सेनेटर परवेज रशीद की सरबराही में एजुडिकेटर्स की मामले की समाअत करेगा। ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 दूसरे सेमीफाइनल में भारत के ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। दिफाई चैंपियन को शिकस्त देकर भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 338 रन बनाकर आउट हुई। भारत ने 339 रन का हदफ 49वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।